Mehbooba Mufti speaking right now. Let us cut across. جو ہمارے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا، ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ان سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، تو جو اس میں گڑبڑ کرنے کا کوئی چانس نہیں اب، کیونکہ لگتا تھا کہ اگر مینڈیٹ کچھ مکسڈ ہوگا، اگر یک طرفہ مینڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی، بہت ساری اتھل پھتل ہو سکتی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی. اس لیے آئی کانگریچولیٹ آل آف دیم، اسپیشلی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، جنہوں نے بہت جو ہے سوچ سمجھ کے ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ دیا ہے. آسک اینی تھنگ پلیز. پی ڈی پی 2014 میں 28 سیٹیں، جی جی جی، اور 2024 میں 3 سیٹیں. جی جی. کیا 96 میں نیشنل کانفرنس 60 سیٹیں، 2014 میں 16 سیٹیں. یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس میں کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کی وکٹری ہے، لوگوں کی چوائس ہے. آپ کو لوگوں کی چوائس جو ان کی مرضی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. جمہوریت میں تو یہی ہوتا رہتا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ چاہتے تھے ایک اسٹیبل گورنمنٹ، اور ان کو لگا نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے وہ ہمیں اسٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں بی جے پی کو دور رکھ سکتی ہے. آئی تھنک دیٹ از مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ. سوری جی، 2014 میں آپ نے جو بی جے پی کے ساتھ، میں کہتی ہوں وہ تو بعد کی بات ہے اب کیا ہوا، پر میرا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا. جو ان کو لگا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس ایک گورنمنٹ اسٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور بی جے پی کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا. آپ نے کہا آپ کے بجائے یہاں پر سیکولر سرکار نہیں بنے گی، تو اب کیا لگتا ہے؟ نہیں، اب تو میرے خیال میں بہت اچھے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہنگ اسمبلی کو نہیں چنا، ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ دیے. یہ تو مبارکباد ہے لوگوں کے لیے. میم ایز اے فارمر چیف منسٹر وائی ڈو یو تھنک پیپل ڈڈنٹ ووٹ فار پی؟ نہیں، میں تو بار بار وہی بات کہہ رہی ہوں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا لگ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، مل جل کے ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگوں نے، خاص کر کشمیر کے لوگوں نے چنا کہ ہم یک طرفہ ووٹ دے کے ایک اسٹیبل گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے. انہوں نے اپوزیشن سے زیادہ سرکار کو ووٹ دینے کا جو فیصلہ کیا. میم بہمت کا آنکڑا چونکہ 48 ہو جائے گا، ایسے میں ابھی پوری فائنل ریزلٹ نہیں آئے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے بی ڈی پی کے 2-3 دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس 50 تک پہنچ جائیں گے. یہ میرا اپنا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ میری ایک ہفتے سے پہلے میری انالیسس ہے کہ کانگریس اور این سی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی سپورٹ کی. حالانکہ جب مجھ سے کئی کانگریس لیڈرشپ نے بات بھی کی، میں نے ان کو یہی بتایا آج سے 2-3 دن پہلے. میں نے کہا این سی اور کانگریس کی جو ہے مل جل کے آپ کے اتنے سیٹس آئیں گی، آپ کو باہر کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اینڈ دیٹ از آئی ہیو بین پرووڈ رائٹ. اوکے، نہیں، میسج یہ گیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت وائز ہیں، اور انہوں نے الیکشن میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں یہاں مرکزی سرکار کو کوئی توڑ پھوڑ کرنے کا موقع ملے، کیونکہ اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ ہنگ اسمبلی ہوتی تو بہت توڑ پھوڑ ہو جاتی، اور پھر جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنی مشکل کے بعد جو سرکار مل رہی ہے شاید وہ سرکار بھی نہیں نصیب ہوتی. تو آپ مائی آل دا بیسٹ وشز آر فار دا جو گورنمنٹ بننے والی ہے، کہ اور لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں، ان سے وابستہ ہیں، بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو، خاص کر جو ہمارے نوجوان باہر کے جیلوں میں بند ہیں اس کے حوالے سے، ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے، وہ لوگوں کی جو ان سے جو امیدیں ہیں ان پہ پورا اتریں گے. تھینک یو سو مچ. کون سی وجہ رہی آپ کے حساب سے جو جموں کشمیر کے لوگوں سے کمیونیکیشن آپ نہیں بٹھا پائی؟ سوری میم، وہ ایسی کون سی وجہ رہی؟ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، لوگوں کی چوائس ہے. اس بار لوگوں نے چنا کہ ہم سنگل کمبینیشن کو مینڈیٹ دیں گے، ہم ادھر ادھر ووٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ ایک جو الائنس ہے اس کو ووٹ دے کے ان کی سرکار بنائیں گے سر آنکھوں پہ. تھینک یو. سوری، آپ کو تو کیسے لو ہے؟ جہاں بھی دیکھیے اتنی ٹکر میں تو پی ڈی پی ہے.
نیشنل کانفرنس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پر کشمیر میں؟ اٹس پی ڈی پی. تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ آپ گاندربل میں کتنے ووٹوں سے ٹکر دے رہے ہو, آپ بڑگام میں ٹکر دے رہے ہو جو چیف منسٹر فیس ہے, تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی پی از ناٹ واٹ یو سے کہ خدا نہ خواستہ بہت لوگ ہیں, ہاں سیٹس کم آ گئی ہیں, پر وی آر اے فورس ٹو ریکن ود. اپوزیشن میں بھی ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ. ایگزسٹینشیل کرائسس ہے کیا میم پی ڈی پی کے لیے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. پی ڈی پی ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایجنڈا ہے, جس کے پاس ویژن ہے, جو شاید کسی جماعت کے پاس نہیں ہے, پر یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اور میں نے کہا نا پہلے کہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر مینڈیٹ بٹا ہوا نہیں ملا, نہیں تو ہمارے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو جاتے, بہت توڑ پھوڑ ہوتی, اور ایسی سرکار ہمارے اوپر مسلط ہوتی جو جموں کشمیر کے لوگ چاہتے بھی نہیں. میم کیا آپ کا جو آپ نے بتایا تھا کشمیر پرابلم, کیا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ سب کچھ آ گیا, لوگوں کو پتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے. تو آپ کو ووٹ نہیں ہوا پھر؟ نامنیٹ کر رہے ہیں دیٹ از ویری رانگ آن دیئر پارٹ. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جموں کشمیر کے بالخصوص کشمیر کے لوگوں نے بہت عقل مندی سے کام لیا ہے. اب سوچ لیے اگر یہ مینڈیٹ فریکچر ہوتا تو وہ 5 ممبرز کتنے ریلیونٹ ہو جاتے, اور جو سرکار لوگوں نے چنی وہ سرکار بنتی ہی نہیں, بلکہ وہ سرکار بنتی جو بی جے پی چاہتی. تو یہ تو بڑا برا ہے جو ایل جی نے کیا ہے کہ نامنیٹ کی, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ امورل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے میرے حساب سے. جو 2019 کے بعد National Conference and the Congress Alliance and hails the mandate that the people of Jammu and Kashmir have voted for a clear majority so that it doesn't go into a hung assembly as predicted by the pollsters during the exit polls. Well, that was Mehbooba Mufti speaking after the clear mandate where Jammu and Kashmir results are concerned, with National Conference of the Congress Party securing 50 seats as opposed to the BJP, who has secured 28, and the PDP landing up at just 2. Remember, the PDP was one of the single largest parties in the last elections, and today they've been reduced to just 2 seats.